صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو اللہ احد محی عنہ ذنوب 50 سنة الا ان يكون عليه دین رواه الترمذی والدارمی وفی روایته 50 مرة ولم يذكر الا ان يكون عليه دین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ اور امام ترمذی نے، امام دارمی نے، اور ایک روایت میں 50 بار ہے اور قرض نہ ہونے کا ذکر نہیں، یعنی بندہ دن کے اندر یا رات میں کسی وقت بھی 200 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کا ورد اپنا معمول بنا لے، چاہے ایک دم میں پڑھ لے تو چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، 50 مرتبہ کر کے پڑھ لے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ بندہ نیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، جو گناہ گار نہیں نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ سورہ مبارکہ کا ورد رکھنے والا انشاءاللہ تعالی العزیز کبھی بھی بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، اللہ خاتمہ ایمان کا نصیب فرمائے گا۔ اسی صورت کے آگے ایک اور فضیلت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اراد ان ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ 100 مرة قل هو الله احد اذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن غریب۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بستر پر سونا چاہے تو داہنی کروٹ پر لیٹے پھر 100 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ جو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے پوری سورت مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے داہنی کروٹ ایسے اپنا سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی اپنے منہ کے اوپر لے کے سیدھا قبلہ رخ ہو کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کل قیامت والے دن فرمائے گا، عادت بن جائے گی نا اس کی، روزانہ جناب 100 مرتبہ کل سورہ اخلاص پڑھی اور سیدھے ہاتھ سو گیا کعبے کی طرف منہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن فرمائے گا اب سیدھے ہاتھ سے ہی تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر عبادات چاہے وہ کتنی چھوٹی سورہ مبارکہ کیوں ہو اس کو کتنی فضیلت، لیکن آج جب تک ہم سوتے نہیں نا ہمارے سامنے موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے اندر فیس بک چل رہا ہوتا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے، یوٹیوب چل رہی ہوتی ہے، یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی سوتے ہوئے مطالعہ کر کے سوئے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ عشاء کے بعد وہ کسی دنیاوی کسی شغل میں ملوث نہیں ہوتے تھے، پڑھنے، مطالعہ کرنے، عبادت کرنے اور اوراد و وظائف کرنے میں لگ جاتے تھے، کھانا کھایا، عبادات کی، اوراد پڑھے اور پھر سو گئے۔ ہمارے آج یہاں پر دنیا ہی عشاء کے بعد اصل شروع ہوتی ہے، مغرب جیسے جیسے شام پڑتی جاتی ہے ہماری نئی دنیا آباد ہوتی جاتی ہے، دن چڑھتا جاتا ہے۔ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، ہم نے الٹا پروگرام چلا دیا۔ ہم نے رات کام کرنے کے لیے بنا لی، دن آرام کرنے کے لیے بنا لی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا اس کے نظام کو ہم چیلنج کریں گے بابو اللہ کے نظام میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کا نظام صدیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے، یہ نہیں کہ آج کوئی ہمارے عمر میں کوئی نیا اللہ نے نظام دے۔ یہ آخری ایک حدیث پاک عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد فقال وجبت قلت وما وجبت قال له الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اس کو امام مالک نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ان تمام نے۔ حضرت یاد رکھیے
یہ نیک اعمال جو ہے نا جی، نیک اعمال یہ جنت میں جانے کا سبب تو ضرور ہے، جنت میں جانے کا سبب ضرور ہے، لیکن علت تامہ نہیں ہے کہ یہی آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، ایسا نہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ پھسل جاتے ہیں جی، بڑے بڑے نیک لوگ پھسل گئے، حرام کھانا شروع کر دیتے، اچھے بھلے حلال کھاتے کھاتے کھاتے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نا ایک شخص کو، آپ سفر میں تھے تو آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑائی، آپ نے کہا کہ یار یہ گھوڑا تھوڑی دیر سنبھال لے، میں نماز پڑھ لوں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں جب واپس آؤں گا نا، میں اس بندے کو 2 درہم دے دوں گا، اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے۔ جب آپ واپس آئے، وہ بندہ اس گھوڑے کی لگام لے کے دوڑ گیا، گھوڑا وہیں چھوڑ دیا، لگام اتاری اور بھاگ گیا۔ آپ واپس آئے، گھوڑا لے کے آئے، اپنے غلام سے فرمایا کہ جا یار بازار سے نا یہ لگام خرید کے لے آ، نئی لگام۔ 2 درہم دیے اس کو۔ جب غلام لے کے آیا لگام تو یہ وہی لگام تھی جو وہ چور چوری کر کے لے گیا تھا، اس نے 2 درہم کی بیچ دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، رزق تو اللہ نے تیرا مقرر کر دیا تھا، راستہ تو نے حرام اختیار کر لیا۔ حضرت اللہ نے جو رزق مقرر کیا نا آپ کو ملے گا، یہ نہیں کہ آپ کو بھوکا مار دے۔ اب راستہ کون سا اختیار کرنا ہے یہ آپ کا اپنی مرضی، آپ نے حلال راستہ ہے۔ اگر وہ بندہ صبر کر جاتا، حضرت علی المرتضیٰ آ کے وہی 2 درہم اس کو دے دیتے، وہ پیسہ بھی حلال تھا، معاملہ بھی حلال تھا بالکل۔ اب اس نے کیا کیا، چوری کی لگام لی، اس کو بیچا اور بیچ کے وہ پیسہ حاصل کیا۔ اگرچہ اس بندے نے پیسہ تو حاصل کر لیا لیکن راستہ حرام اختیار کیا، راستہ اس نے حرام اختیار کیا اور پیسہ اس کو مل گیا۔ پیسہ جو آنا ہے، جو رزق کھانا ہے، نصیب میں ہے، وہ کھائیں گے، راستہ ہمارا اپنے اختیار کے اندر ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔